خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ایپیسوڈ آپ کو آسانی سے ملتے رہیں۔ شکریہ۔ چلتے ہیں آج کی ناول کی طرف۔ سارا نے چہرے پر سے بالوں کی لٹیں ہٹاتے ہوئے حامی بھر لی تھی۔ آج تم ریسٹ کرو، میں چچو کو تمہاری چھٹی کا کہہ دوں گا کہ کل یا پرسوں آفس سے واپسی پر شام میں چلنا میرے ریسٹورینٹ دیکھنے۔ ڈنر میری طرف سے ہوگا۔ ساحل نے شگفتگی سے بات کر کے فون رکھا تھا۔ اب آفس کی تو چھٹی ہو گئی تھی، اس کا ارادہ گھر صاف کر کے آرام کرنے کا بن چکا تھا۔ وہ خود سے ناراض تھا، الجھا ہوا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سارا کو تکلیف پہنچا رہا تھا۔ حالانکہ اس نے سوچا تھا کہ اب زندگی میں کبھی پلٹ کر اس سنگ دل جھوٹی لڑکی کو نہیں دیکھے گا، لیکن اس روز روڈ پر ہوئی پہلی ملاقات اسے اپنے خود سے کیے عہد بھلا گئی تھی۔ وہ صرف اتنا جاننا تھا کہ جب سب ٹھیک ہو گیا تھا، وہ خود بھی راضی ہو گئی تھی، تو عین وقت کر اس نے بیک آف کیوں کیا، شادی سے انکار کیوں کیا؟ سارا کا یہ انکار اس کی مردانہ انا پر تازہ نعرہ بن کر لگا تھا۔ دن کے 10 بج رہے تھے، وہ ابھی تک بستر میں تھا جب یاسمین گرم گرم چائے کا کپ لیے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ داؤد بیٹا، آج آفس نہیں جانا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے پیار سے اس کے بستر پر ٹیک لگا کر بٹھاتے ہوئے اس کے ماتھے پر سے بال ہٹائے۔ اماں، وہ اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے کیوں تکلیف دی؟ آواز لگا دیتے، میں خود نیچے آ جاتا۔ بیٹا جی، ماؤں کو اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنے سے کبھی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ انہوں نے چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ ابا آفس گئے؟ وہ تو سویرے ہی چلے گئے تھے، پر مجھے تم سے ایک بہت اہم بات کرنے کا کہہ کر گئے ہیں۔ اماں، شادی کے علاوہ کچھ بھی؟ اس نے پہلے ہی بند باندھنے کی کوشش کی۔ داؤد، آخر کب تک تم سارا کے لیے جوگ لیے بیٹھے رہو گے؟ کیا وہ لڑکی اتنی اہم ہے کہ اس کی خاطر تم اپنے والدین کا دل دکھا رہے ہو؟ شادی نہ کرتے؟ ان کی بری آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ اماں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس میں ابھی کچھ عرصے پہلے بزنس میں سیٹ ہونا چاہتا ہوں۔ بس کچھ سال اور پھر آپ اور ابا جان جہاں چاہے شادی کر دیجیے گا۔ تمہاری پھوپھا کے انتقال کے بعد سے سکینہ ہمیں سعودیہ بلا رہی ہے، پر تمہارے ابا اور میں خود بھی یوں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے۔ انہوں نے اپنی نند کا ذکر کیا۔ اماں پلیز، میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں، وہ 5 سال باہر اکیلا ہی رہا ہوں۔ وہ ان کو ایموشنل بلیک میلنگ سے الجھا گیا تھا۔ دیکھ داؤد، تجھے 4 دن کا وقت دے رہی ہوں، کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دے، ورنہ میں نے اور تمہارے ابا نے 1-2 آدھی لڑکیاں اچھی دیکھ رکھی ہیں، میں بات چلا دوں گی۔ اب کہ یاسمین نے سختی سے اسے وارننگ دی کہ یہاں گھی ٹیڑھی انگلیوں سے ہی نکالنا تھا۔ اماں، وہ جھنجھلا کر چائے کا کپ سائڈ میز پر پٹکتا ہوا بستر سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ آپ دونوں پھوپھوں کے پاس سے ہو آئیں، ان کے چکر میں مجھے بلی کا بکرا نہ بنائیں۔ داؤد بیٹا، تمہارے ابا بہت سیریس ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ دونوں باپ بیٹوں میں پھر کوئی اختلافات ہو، بہتر ہے مان جا۔ انہوں نے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنے سرتاج حیا صاحب کو بھی وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ان کا کہا پتھر کی لکیر ہوتا تھا۔ آپ ناشتہ بنوائیں، میں پہلے ہی لیٹ ہو گیا ہوں۔ وہ واش روم کا رخ کر گیا تھا۔ یاسمین افسردگی سے اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتی ہوئی اٹھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ حیا صاحب کو منا کر سعودیہ سکینہ کے پاس ہو آئیں گی، اس بہانے داؤد کو بھی تھوڑا اور سوچنے کا وقت مل جائے گا۔ نہا دھو کر فریش ہونے کے بعد وہ تیار ہو کر اپنے آفس چلا آیا تھا، جہاں ابا پہلے ہی اس کے انتظار میں بھرے بیٹھے تھے۔ 3-4 میٹنگز نپٹا کر انہوں نے داؤد کو اپنے آفس میں آنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھو۔ جی ابا، سنا ہے تم فاروق کی فیکٹری خرید رہے ہو۔ فاروق انکل کی نہیں، ہمدانی انکل کی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔
اپنا اتنا بڑا کاروبار ہوتے ہوئے بھی تمہیں ایسی کیا ضرورت آ پڑی؟ وہ بھی ان کے ہی باپ تھے، بس ایسے ہی، وہ لاپرواہی سے بولا۔ اگر تم نے فاروق کی بیٹی کو تنگ کیا تو یاد رکھنا میں تمہارا کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ اب کہ انہوں نے چوہے بلی کا کھیل کھیلنے کے بجائے ڈرگ بات کی، میں آگے بڑھ چکا ہوں۔ وہ بلا کے سرد لہجے میں بولتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اجازت ہے، ابھی میری وکیل سے اپائنٹمنٹ ہے، جس پر حیا صاحب نے اسے بغور دیکھتے سر ہلا کر جانے کی اجازت دی۔ شام ڈھلے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر وہ گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ سبرینا کی کال آنے لگی تھی۔ ہیلو داؤد، فون اٹھاتے ہی اس کی چمکتی ہوئی آواز ابھری۔ داؤد، سیٹرڈے کو تمہارے فارم ہاؤس پر بڑی زبردست سی پارٹی کی تیاری ہو گئی ہے۔ کپل کریم پارٹی ہے اور میں نے تقریباً سب ہی ینگ بزنس اونر کو انوائٹ کر لیا ہے۔ ڈنر پر باربی کیورنج کروا لیا ہے اور ساری ڈیکوریشن سب ہو گئی ہے۔ وہ پوری رپورٹ دے رہی تھی کہ وہ دونوں ہی خود کو پاکستان کے ینگ جنریشن بزنس اونر میں متعارف کروانا چاہتے تھے۔ وہ کپل تھیم کی پک لگانی ضروری تھی۔ وہ ناگواری سے بولا، ہاں نا ضروری تھی، اسی طرح ہمیں ان کو جاننے کا بہتر موقع ملے گا اور جو ہمیں اچھا لگے گا ان سے پھر دوستی بھی ہو سکتی ہے۔ سبرینا نے سمجھایا۔ اوکے۔ وہ فون بند کرنے لگا تھا جب سبرینا چلا اٹھی۔ بس صرف اوکے؟ کم آن داؤد، میں نے اتنی محنت کی ہے، کم سے کم ڈنر تو بنتا ہے۔ اب میں ایک بہت ہی زبردست نئے ریسٹورنٹ کے باہر کھڑی ہوں، ایڈریس سینڈ کر رہی ہوں، بس آج کا ڈنر تمہاری طرف سے، سویٹ ہارٹ۔ وہ بڑے مان سے بولتی ہوئی فون بند کر گئی تھی۔ کچھ ہی سیکنڈ میں اسے ریسٹورنٹ کا ایڈریس میسج مل چکا تھا۔ گہری سانس بھر کر اس نے پہلے اماں کو فون کر کے ڈنر پر انتظار نہ کرنے کا کہہ کر گاڑی اس ایڈریس پر ڈال دی تھی۔ 25 منٹ کے بعد وہ اس خوبصورت اٹلین طرز پر بنے ہوئے ریسٹورنٹ کے باہر گاڑی پارک کر چکا تھا۔ سامنے ہی سبرینا سفید کیپری پر خوبصورت سی کرتا نما ٹاپس پہنے گاڑی سے ٹیک لگائے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہمراہی میں اندر داخل ہوئے۔ اٹس نائس، سبرینا نے تعریفی انداز میں ریسٹورنٹ میں نظر دہرائی، جبکہ داؤد اس کی نظریں تو سائڈ والی میز پر جم سی گئی تھی۔ بڑی مشکل سے اپنی مٹھیاں بھیج کر اس نے خود پر قابو پایا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ سبرینا نے آہستہ سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتے ہوئے اس کارنر والی میز کی طرف بڑھایا۔ آج کا پورا دن ہی بہت مصروف گزرا تھا۔ 2 دن بعد وہ آفس آئی ہوئی تھی۔ ڈھیروں کام اس کے منتظر تھے۔ جلدی جلدی کرتے بھی شام کے 7 بج چکے تھے۔ کام ختم کر کے ہمدانی انکل سے اجازت لے کر ساحل اسے اپنے ریسٹورنٹ کی طرف لے کر نکل چکا تھا۔ وہ دونوں ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے ریسٹورنٹ پہنچ چکے تھے۔ پورے ریسٹورنٹ کا ٹور کروا کر اب وہ اسے لیے سائڈ پر اس کے لیے ریزرو میز پر آ گیا تھا۔ کیا دکھائی دی؟ اس نے میز پر پڑا مینیو کھولا۔ مجھے اٹلین کھانے کا اتنا پتہ نہیں، تم خود آرڈر کر دو، جو بھی اچھا ہو۔ وہ سادگی سے مینیوز واپس بند کر گئی تھی۔ لڑکی اتنی سادی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ ساحل نے اسے ٹوکا اور پھر ویٹر کو 2-3 ڈشز بتا کر سارا سے باتیں کرنے لگا۔ ہیلو، وہ ایک بھاری مردانہ آواز سن کر وہ دونوں چونکے۔ ساحل تجسس سے اور سارا خوف سے۔ ساحل یزدانی ماحول پر چھا جانے والی پرسنالٹی لیے دراز کر داؤد ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ ایک نازک سی کامنی سے لڑکی جوڑی کھڑی تھی۔ داؤد، واٹ آر سرپرائز! وہ اٹھ کر بغیر گیر ہوا۔ چند باتوں کے بعد ساحل نے انہیں ساتھ ڈنر کی آفر کی۔ کم جوائن اس نے کھلے دل سے آفر کی تھی۔ نہیں، ہم یہاں تھوڑا پرائیویٹ ٹائم اسپینڈ کرنے آئے ہیں۔ سبرینا نے فوری مداخلت کر کے انکار کیا۔
اس پورے وقت میں سارا سر جھکائے میز پر انگلیاں پھیرتی رہی تھی۔ کل پارٹی میں آ رہے ہو نا؟ سبرینا نے پوچھا تو داؤد چونک گیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ سبرینا نے ساحل کو بھی انوائٹ کیا ہے۔ جیسے اس وقت سارا کے ساتھ دیکھ کر وہ جل کر رہ گیا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ سارا کو اٹھا کر وہاں سے غائب کر دے۔ شیور، ساحل نے مسکرا کر حامی بھری تھی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ خاموش بیٹھی سارا کی طرف متوجہ ہوا۔ تم بھی مل لیتی داؤد سے؟ اس نے سارا کو غور سے دیکھا۔ ویسے کافی بدلا بدلا لگ رہا ہے، آؤ میں تمہیں اس سے ٹھیک سے ملواتا ہوں۔ وہ سب فیملی فرینڈز تھے اور ایک دوسرے کی ہسٹری سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ میں مل چکی ہوں، سارا نے جان چڑھوائی۔ کب؟ وہ حیران ہوا۔ اس رات جب تم نے گھر ڈراپ کیا تھا، وہاں باہر۔ ڈو ناٹ ٹیل می، وہ آدمی داؤد تھا؟ ساحل شدید حیران ہوا تھا۔ کیوں آیا تھا؟ وہی کہ شادی سے انکار کیوں کیا؟ تو کیا؟ تو تم نے اسے توجہ بتائی کہ نہیں؟ ساحل نے اسے گھورا۔ نہیں۔ وہ اب سکون سے اسے پرجوش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے بھی یہ وجہ حادثاتی طور پر جب وہ آفس میں اپنے بیسٹ فرینڈ نادیہ کے گلے لگ کر روتی ہوئی سب بتا رہی تھی پتہ چلی تھی۔ تمہیں بتانا چاہیے تھا، مجھے لگتا ہے وہ آج بھی تمہارے لیے پاگل ہے۔ وہ سیدھا ہوا۔ وہ اب سبرینا کے ساتھ، اور جب وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے تو کیا فائدہ سچائی بتانے کا؟ وہ سنجیدگی سے سامنے والی میز پر بیٹھی سبرینا کے نازک ہاتھ اسے کے مضبوط بازو پر رکھے دیکھ رہی تھی۔ کیا پتا ایسا نہ ہو، ساحل نے سمجھانا چاہا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اب پلیز یہ داؤد نامہ بند کرو۔ اچھا سنو، اس نے چمچ پلیٹ میں رکھا۔ سبرینا اور داؤد نے فارم ہاؤس پر ایک کپڑ پارٹی آرگنائز کی ہے، اور میں ٹھہرا چھڑا چھانٹ، تو کیا تم میری ڈیٹ بند کر چلو گی؟ فضول بکواس بند کرو، سارا نے ناگواری سے اسے ٹوکا۔ دیکھو سارا، سمپل سی بات ہے، مجھے اس پارٹی میں جانا ہے اور وہاں صرف کپل انوائٹ ہے، تو تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، ورنہ کیا دھمکا رہے ہو؟ سائرا شوق ہوئی۔ ہاں، دھمکا رہا ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں چلو گی تو میں تمہارے اس ناکام عاشق کو سب سچ بتا دوں گا، پھر چاہے اس کا سبرینا سے رشتہ ٹوٹ جائے یا وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے، سب کی ذمہ دار تم ہوگی۔ مس سارا فاروق، یہ بلیک میلنگ ہے۔ سارا کا غصہ سے برا حال تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ داؤد اسے ساحل کے ساتھ دیکھ کر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ بلیک میلنگ یا جو جی چاہے کہہ لو، پر میں سیریس ہوں، تمہیں میرے ساتھ کپل بن کر چلنا ہوگا۔ وہ سکون سے اس کی آنکھوں میں آگے بڑھ کر جھونکتے ہوئے بولا، مجھے لگا تم میرے دوست ہو، پر تم… وہ تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارا دوست ہی ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں داؤد کا بھی دوست ہوں، اور میں تم دونوں کو، جو میرے دوست ہیں جن کی میں کیئر کرتا ہوں، یوں برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ میز پر رکھا سارا کے ہاتھ لرزنے لگے تھے۔ اس نے کپاتے ہوئے ہاتھوں سے گلاس میں پانی انڈیلا۔ میں کسی بھی قیمت پر داؤد کو سچائی نہیں بتا سکتی، یار تم انکل آنٹی کو ذکر کیے بغیر بتا دو۔ ساحل پلیز، وہ اب سبرینا کے ساتھ ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ سبرینا کے ساتھ ہے؟ اس کے لیے جذبات رکھتا ہے، بولو۔ نہیں تو پھر پریشانی کیا ہے؟ میں سبرینا کا دل نہیں توڑ سکتی۔ دل ٹوٹنے کی تکلیف بھلا مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا، اس لیے جب تک مجھے اس کی سبرینا سے اور سبرینا کی اس سے محبت کا پتہ نہیں چل جاتا، تم وعدہ کرو اسے کچھ نہیں بتاؤ گے۔ میں تمہیں ابھی بتا سکتا ہوں کہ داؤد اس کے لیے کیسا محسوس کرتا ہوگا۔ آخر میں بھی ایک مرد ہوں۔ کیسا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ سبرینا خوبصورت ہے اور اسے اپنے پیار کا، اپنے ساتھ کا احساس دلا کر اس نے مردانہ انا کو تسکین
पहुंचाती है और सबसे बढ़कर वो इसके लिए इसकी ज़िंदगी में आने के लिए घड़ी तैयार है। तुम्हें किसी भी लड़की के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, और अगर वो इसके नज़दीक है तो ये भी तो हो सकता है कि वो इससे शादी करने वाला हो, इसीलिए वो इस पर इतना एतबार करती हो। सारा ने इसे टोका। इसे साहल की बात अच्छी नहीं लगी थी। अगर इसने सबरीना से शादी की तो यकीन करो इससे बड़ा गधा इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। साहल ने इत्मीनान से नफी की। ना तुम और ना मैं, हम दोनों यूं इस तरह दाऊद और सबरीना की एक दूसरे से अटैचमेंट और फीलिंग्स नहीं समझ सकते, इसलिए बेहतर है कि हम इन्हें जज ना करें। सारा अभी भी अपने मौक़िफ़ पर अड़ी हुई थी। अगर तुम इसी तरह इससे कट कर इससे अलग रहोगी तो हमें इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा? सारा, साहल ने इसकी फीलिंग समझने वाली बात पकड़ ली थी। मेरी ज़िंदगी पहले ही बहुत मुश्किल है, प्लीज़ इसे मज़ीद मुश्किल मत बनाओ। सारा ने मिनट की। माय डियर सारा, मुझे कोई आर नहीं कि मैं दाऊद को तुम्हारी फीलिंग्स, जज्बात और अपनी कंसर्न बता डालूं। वो डिज़र्व करता है कि इसे सच्चाई पता चले। साहल, तुम ऐसे नहीं कर सकते। वो खौफ से उठ खड़ी हुई। जबकि कल शाम तुम मेरे साथ पार्टनर बनकर चल रही हो, या मैं जाकर इसे सब सच सच बता दूं? मैं चलूंगी। सारा ने न चाहते हुए भी हामी भर ली थी कि इसके सिवा कोई चारा नहीं बचा था। डिनर से फारग होकर वो दोनों उठने ही लगे थे कि एक 12वीं वेटर हाथ में एक बड़ा सा सुर्ख गुलाब के फूलों का बोके के लिए इनकी मेज पर आया। मैम, ये सईद तला शाह की तरफ से आपके लिए। इस मौके के साथ छोटी सी चिट पर एक सेल फोन नंबर भी लिखा हुआ था। सारा हैरत से इस मौके को देख रही थी, जैसे हाथ बढ़ाकर साल थाम चुका था और अब इस चिट को टुकड़ों में फाड़ कर फेंक चुका था। ये फूल वापस कर दो इन्हें, कह दो साहल यज़दानी के होते हुए ये मुमकिन नहीं है। वो सर्द लहजे में बोला तो वेटर बुखला कर बोके वापस लेकर इसी मेज की तरफ चला गया जहाँ कुछ मर्द हजरात डिनर कर रहे थे। इसने अभी तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा या तुम छुड़ाना नहीं चाहती? वो सीधा सारा की आंखों में झोंकते हुए पूछ रहा था। सईद तलहा शाह से 6-7 माह पहले ऑफिस में एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में सारा की मुलाकात हुई थी और तब से वो इसके पीछे पड़े हुए थे। इनसे सिर्फ ऑफिस के हद तक ताल्लुक था। तुम खामखा बात को मत बढ़ाओ। सारा ने इसे टोका। रियली? इसने अबरवा चका कर इसे देखा। ये तुम समझती हो या तुम्हारा नजरिया हो सकता है, लेकिन तलाल चाहता नहीं। वो दो बीवियां भुगत चुका है और अब खैर अच्छा ही है। दाऊद को कुछ तो टक्कर का कंपटीशन मिले इसके जैसा हैंडसम अमीर। मैं बताऊंगा इसे कि अब वो भी अगर वो नहीं सुधरा तो दुल्हनिया कोई और ले जाएगा और वो स्टूपिड हाथ मलता रह जाएगा। साहल, सारा का चेहरा फक पड़ चुका था। तुम ऐसे कुछ नहीं कहोगे, जिससे इसे लगा कि शायद मेरा और तलाल शाह का। इसका लहजा खौफ से लतरा रहा था। रिलैक्स सारा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? वो इसका फक पड़ता चेहरा देखकर इस बार वाकई घबरा गया था। दाऊद पहले ही मेरे बारे में अच्छे ख्यालात नहीं रखता, और अगर तुमने इससे कुछ ऐसा वैसा कहा तो वो समझ जाएगा कि मेरा किरदार मैं सिर्फ बोझ हूँ सबके लिए। वह आधी अधूरी बात करते हुए रो पड़ी। चेहरा अलग सुर्ख पड़ चुका। उठो, तुम्हें घर छोड़ दूँ। साहल संजीदगी से अपना वॉलेट और गाड़ी की चाबी उठाते हुए खड़ा हो गया था। पूरे रास्ते गाड़ी में खामोशी छाई रही थी। सारा के घर के नज़दीक पहुंचकर इसने गाड़ी रोकी। साहल, गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर सारा ने इसे पुकारा।
मुझे पता है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम इस मैटर में मत पड़ो। इसकी बात के जवाब में साहल खामोश रहा था। सारा गाड़ी से उतर कर अंदर जाने लगी थी जब साहल ने अपनी साइड का शीशा नीचे करके इसे आवाज़ लगाई। कल शाम ठीक 5 बजे मैं तुम्हें पिक करूँगा, तैयार रहना। अपनी बात कहकर बिना इसका जवाब सुने वो गाड़ी यूरिस करके वहाँ से तेजी से निकल गया था। पूरा दिन वो कसमंदी से बिस्तर में पड़ी रही थी। शाम में दाऊद और सबरीना की पार्टी में जाने का इसका मूड हरगिज नहीं था। वो बार बार बस यही दुआ मांग रही थी कि अल्लाह के साल को कोई काम निकल आए या कुछ ऐसा हो जाए कि वो पार्टी ही कैंसिल हो जाए, मगर हर दुआ कबूलियत का दर्जा नहीं पाती। ठीक शाम 5 बजे साहल मिक्सिक से तैयार इसके घर पहुंच चुका था। वो नहीं चाहती थी कि दाऊद को सच्चाई पता चले और इसका दिल अपने माँ बाप से खराब हो, और अगर कभी से पता चले भी तो कम से कम इधर उधर से नहीं बल्कि सारा इसे खुद मुनासिब अल्फाज में बताए। पर ये साल बीच में घुस आया था। तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? वो इसे घरेलू हुलियों में देखकर ठीक ठाक खफा हुआ था। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसने बोधा सा बहाना बनाना चाहा। बहाने बनाना मत करो, 10 मिनट दे रहा हूँ, इंसान बनकर आओ, वरना आज अभी यहाँ ही तुम्हारे सामने बैठकर इसे फोन पर ही सब बता दूंगा और तुम्हारे इस गधे आशिक का पता भी दे दूंगा। वह इत्मीनान से अपने सेल फोन निकाल कर खड़ा हो गया। तुम? सारा ने दांत पीसे। एक नंबर की खबीस इंसान हो तुम। देखना मैं नादिया से कहूँगी तुमसे बच कर रहे, वो तुम्हारे जैसी नहीं है। इसने मुझसे मोहब्बत की है तो एतबार भी किया है। अब जल्दी करो, 2 मिनट तो तुमने यही वेस्ट कर दिए हैं। अल्लाह! वो पैर पटकती हुई ऊपर अपने बेडरूम में आई और जल्दी जल्दी करते भी इसे तैयार होने में 20 मिनट लग गए थे। कुछ देर बाद साहल की हमराही में वो फार्म हाउस के लिए रवाना हो गई थी। शहर के मजाफाकी इलाके में इन्हें जाना था। तकरीबन 2 घंटे की गाड़ी ड्राइव की वो बेजारी से मुंह बनाए हुए थी। देखना तुम्हारा दाऊद हम दोनों को एक साथ देखकर जलन से तड़प उठेगा। साहल ने बात शुरू की। क्या दाऊद को पता है कि तुम मेरे साथ, मतलब हम दोनों साथ आ रहे हैं? छिपाने की कोई वजह भी नहीं। वो सड़क पर नजरें जमाए हुए ड्राइव कर रहा था कि कच्चा रास्ता शुरू हो चुका था। इसे अच्छा तो नहीं लगा होगा मेरा आना। इसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था, मगर हाँ, सबरीना के चेहरे के तासरात देखने वाले थे। जब मैंने इस पार्टनर तुम्हारा नाम इसे बताया था, साहल हंसा। साहल, सारा ने नर्वसनेस से अपने हाथ मसले। क्या सबरीना को मेरे और दाऊद के मुतालिक सब पता होगा? क्या दाऊद तुम पर स्कूल लाइफ से मरता था, शादी करना चाहता? साहल ने सवालिया नजरों से इसे घूरा। हाँ यही। वो इतना धीमा बोली थी कि सुनना नामुमकिन था। साहल ने सबरीना को अपने और तुम्हारे बारे में क्या क्या बताया है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, मगर ये को सबरीना है ना, ये बहुत जैसी टाइप लड़की है। ये दाऊद के करीब किसी लड़की का साया तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। पता नहीं वहाँ कौन कौन होगा। सारा ने टॉपिक बदला। ये तो मुझे भी नहीं इल्म, पर इतना जानता हूँ कि ज़्यादातर सबरीना के जानने वाले ही होंगे, इसी के जैसे चीज। तुमने आखिर इस बेचारे का इतना खराब इम्प्रेशन अपने माइंड में क्यों बनाया हुआ है? मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा, बस तुम्हें तैयार कर रहा हूँ कि तुम्हें भी पता हो तुम्हारे मुकाबले कौन है। प्लीज़, मेरा और इसका कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला तो हो, तुम दाऊद को पाने वाली लाइन में इसकी सबसे बड़ी कम्पिटिटर हो। साहल ने साफ साफ कहा, मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है।
दाऊद हयात शेराजी, इसे ही मुबारक हो। सारा चिढ़ गई। अब तुम सच नहीं बोल रही। अच्छा ये बताओ, अगर जिंदगी कभी तुम्हें और दाऊद को एक होने का सेकंड चांस दे तो क्या तुम वो चांस लेना पसंद करोगी? वो संजीदगी से सवाल कर रहा था, जिसे सुनकर वो सेकंड सी रह गई थी। जवाब दो सारा। इसने सेकंड बैठी सारा को मुखातब किया। मुझे किसी दूसरे चांस की ज़रूरत नहीं है। आज से 4 साल पहले जब मैंने दाऊद से शादी से इनकार किया था, इसी वक्त मैंने दाऊद नामी चैप्टर हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी के पौनों से फाड़ कर अलग कर दिया था। वो खुद को मजबूत करती हुई बोली, तुमने इसे अपने दिमाग से निकाल दिया होगा, मानता हूँ, पर सच ये है कि तुम आज भी इसे अपने दिल से नहीं निकाल सकी। साहल जैसा दोस्त होना जो आपको अंदर तक जानता हो, एक रहमत थी। या रहमत, ये सारा तय नहीं कर पा रही थी शायद, पर मुझे यकीन है वो आगे बढ़ चुका है। अब मैं इसके दिलो दिमाग कहीं पर भी नहीं हूँ। वो हार मानती कोई बोली, तुम्हें एक पते की बात बताऊं सारा, मर्द जिस औरत को हासिल ना कर पाए, इसे बिस्तर मर्द तक अपने दिल से नहीं निकाल पाता। वो इसकी हसरतों में शामिल हो जाती है। साहल प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे झूठी उम्मीदें झूठे ख्वाब मत दिखाओ। मैं बच्ची नहीं हूँ, सब जानती समझती हूँ। वो बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं पर बंद बांध रही थी। बस अब अपना मूड फ्रेश करो, हम पहुँच गए हैं। साहल ने अपनी जैगुआर एक बड़े से फार्म हाउस के बरामदे में पार्क की। सारा सर हिलाते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर नीचे उतर आई थी। सामने ही दाऊद खड़ा अपने मेहमानों को वेलकम कर रहा था। चलो, गाड़ी ला करके साहल ने इसे साथ चलने का इशारा किया। हेलो मिस्टर साहल जैसानी। सारा को मुकम्मल इग्नोर करते हुए दाऊद ने सारा को वेलकम किया। सबके सामने इसके ऐसे बर्ताव पर सारा को शर्मिंदगी महसूस हुई थी। आओ सारा। साहल ने नरमी से इसके शाने पर अपना बाजू फैलाया। वह अपनी मैयत में हिस्से के लिए अंदर दाखिल हुआ। ये एक बड़ा सा ओपन एयर हॉल था, जहाँ एक साइड पर आतिशदान में लकड़ियाँ चटक रही थी। फजा में धीमी धीमी म्यूजिक की आवाज़ थी। दाऊद सबरीना के साथ सब मेहमानों को इंटरटेन कर रहा था, पर इसने एक नज़र भी सारा पर नहीं डाली थी। दोबारा वो साहिल के पास भी आया। खाने पीने का पूछने पर सारा को जैसे इसके लिए गेस्ट ही नहीं। मेरा मशवरा है कि तुम दाऊद को इसके इस बर्ताव पर माफ़ कर देना। एक वेटर को बुलवाकर साहल ने सारा के लिए जूस लाने का कहा। मुझे तुम्हारे हाथों ब्लैकमेल होकर इस जगह नहीं आना चाहिए था। तुमने मेरी रही सही इज्जत भी दाऊद पर लगा दी है। वो तो जैसे इस वक्त खुद से भी खफा थी। या दाऊद जानकर तुम्हें तेज कर रहा है, मगर तुम एक मजबूत लड़की हो। इतनी आसानी से हार मानकर इसे जीतने का मौका नहीं देना। तुम फजूल में मेरा मोहरान बुलंद करने की कोशिश मत करो। अच्छा आओ, मैं तुम्हें लोगों से मिलवाता हूँ। देखना मिनटों में तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। साहल ने इसे कई कपल से मिलवाया था, जिनमें से कई को वो खुद भी जानती थी। माहौल में खंगी भरने लगी थी। सब मेहमान खाते पीते एंजॉय कर रहे थे। जब सबरीना ने लाइट्स डिम करवा कर रोमांटिक म्यूजिक ऑन करवाया था, कम ऑन फ्रेंड्स, लेडीज डांस, वो मुस्कुराती हुई सबको कपल डांस के लिए उठा रही थी। चलो आज हम भी डांस करने का शरफ हासिल करते हैं। साहल ने खड़े होकर सारा की तरफ हाथ बढ़ाया। पागल हो गए हो क्या? ये सब खराफात हमारे लिए नहीं है। सारा ने इसे आंखें दिखाई। कम सारा, कुछ नहीं होता। इसने सारा का हाथ पकड़कर इसे खींचकर खड़ा किया और साथ किए बीच फूलों पर आ गया।
دیکھو تم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھنا ہے۔ پھر سب تھوڑا بہت ہل جل کر ڈانس ختم۔ ساحل نے اسے سمجھاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے شانے پر رکھا ہی تھا کہ کسی نے پیچھے سے ایک جھٹکے سے اسے سارا سے دور کیا۔ وہ دونوں چونکے، سامنے ہی چہرے پر پٹریلے تاثرات دیکھے داؤد کھڑا تھا۔ اس سے دور رہو، وہ انکھارا۔ کیوں؟ ساحل نے سکون سے سوال کیا۔ کیونکہ تم میرے دوست ہو اور میرا مشورہ ہے کہ اس لڑکی سے دور رہو۔ یہ سوائے درد سری کے اور کچھ نہیں، ایک درجے کی خود غرض اور مطلبی لڑکی ہے۔ یہ صرف جذبات سے کھیلنا جانتی ہے، دلوں کو توڑنا اس کی عادت ہے۔ یہ کسی ایک کی ہو کر رہنے والوں میں سے نہیں ہے۔ داؤد چلایا تھا، میوزک رک گیا تھا، سب مہمانوں میں سارا کا تماشا بن چکا تھا۔ داؤد یار، میرا بس نہیں چلتا میں اسے زندہ گار دوں۔ داؤد یار، میرے خیال سے وقت آ گیا ہے کہ تمہیں سب سچائی بتا دی جائے۔ ساحل پلیز نہیں۔ سارا نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اپنی نم آنکھوں سے کچھ نہ بتانے کی التجا کی۔ ساحل پلیز چلو یہاں سے۔ سارے نے التجا کی۔ تمہاری جیسی خود غرض لڑکی کا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ داؤد پھنکارتا ہوا بولا۔ تم بات تو سنو۔ ساحل نے اسے ٹوکنا چاہا، پر سارا اس کے بازو کو اپنے گرفت میں لیے نفی میں سر ہلاتی ہوئی رونا شروع ہو گئی تھی۔ کیا سنوں؟ ہاں، کیا میں جانتا نہیں اس نے میرے دل کا کیا حال کیا تھا؟ وہ گڑایا تھا۔ پتہ ہے یہ بے وقوف مجھے سچائی بتانے سے کیوں روک رہی ہے؟ کیونکہ اسے پتہ ہے سچائی جان کر تم شرمندہ ہو جاؤ گے، اور یہ بے وقوف تمہیں شرمندہ نہیں دیکھ سکتی۔ ساحل نے داؤد کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دیا۔ داؤد بس، اب ایک لفظ مزید نہیں، تمہیں قسم ہے۔ سارا نے ان دونوں کے درمیان آئی تھی۔ ساحل کا غصے سے برا حال تھا۔ چلو۔ ساحل نے سارا کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ شٹ، میرا کوٹ تو اندر ہی رہ گیا، گاڑی کی چابی اسی میں ہے۔ گاڑی کے نزدیک پہنچ کر اس نے زور سے بونٹ پر ہاتھ مار کر غصہ اتارا۔ سارا، وہ تمہاری بے عزتی کر رہا تھا، تم نے مجھے کیوں روکا؟ ساحل، تم میرے بہت اچھے دوست، بھائی، سب کچھ ہو، پر میری ایک بات مان لو پلیز، یہ میٹر میرا اور داؤد کا ہے، اسے ہمیں ہی ڈیل کرنے دو، تم بیچ میں مت آؤ۔ مگر وہ الجھا۔ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں جب بھی مناسب سمجھوں گی اسے سب سچ بتا دوں گی، بس اب تم یہیں رکو، میں بس ابھی تمہارا کوٹ لائی۔ وہ تیزی سے اسے چھوڑ کر اندر پلٹی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ساحل اندر جا کر مزید داؤ سے الجھے۔ ساحل کا کوٹ لے کر وہ واپسی کے لیے مڑی تھی جب ایک کونے سے سبرینا نکل کر اس کے سامنے آئی۔ سارا، یہی نام ہے نا تمہارا؟ سائڈ پر چلو، مجھے تم سے کچھ اہم بات کرنی ہے۔ وہ بڑے غور سے سر سے پاؤں تک سارا کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ یہی بات کر لو، میں اب کہیں نہیں جانے والی۔ سارا نے صاف انکار کیا تو وہ 2 قدم بڑھ کر اس کے نزدیک آئی۔ میں جانتی ہوں کہ تمہاری اور داؤد کی ایک زمانے میں شادی ہونے والی تھی، پر وہ ماضی تھا، اور میں اور داؤد دونوں چاہتے ہیں کہ ماضی ماضی ہی رہے تو بہتر ہے۔ وہ سنجیدگی سے اسے جتا رہی تھی۔ تمہاری اس بات پر میں ہنسوں کہ روؤں؟ بے فکر رہو، مجھے بھی ماضی کی راکھ میں چنگاری تلاشنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ سارے نے تعصب سے اسے دیکھا۔ گڈ، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تمہیں داؤد کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک گولڈن چانس ملا تھا جسے تم گنوا چکی ہو۔ تم نے اس کا دل توڑا، اس کی محبت کا مذاق بنا دیا۔ وہ اس سب کے لیے تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے بہتر ہے اب اپنی شکل سے کبھی نہیں دکھانا۔ ویسے بھی وہ اب میرا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ وہ اسے جتا رہی تھی، اپنی ملکیت دکھا رہی تھی۔ سارا خاموشی سے اس وقت سبرینا کو سن رہی تھی۔
اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کی باتوں پر خوب ہنسے۔ داؤد اور سارہ وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی، بس حسد میں آ کر بات کر رہی تھی، کیونکہ اگر وہ جانتی تھی تو ہرگز بھی یہ نہ کہتی کہ داؤد اسے بھول چکا ہے۔ اتنا تو سارہ بھی جانتی تھی کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، داؤد حیات شیرازی اسے ہرگز بھول نہیں سکتا، نہ خود کو اسے بھلانے کی اجازت دے سکتا ہے۔ داؤد صرف میرا ہے، سنا تم نے؟ سبرینا اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر چڑ گئی تھی۔ سارہ اسے کوئی جواب دینا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کے اندر جوابی کارروائی کرنے کی خواہش امنڈے چلی آ رہی تھی۔ لگتا ہے تم ابھی تک داؤد اور اپنے ریلیشن کو لے کر مطمئن نہیں ہو۔ کیوں نہیں ہونا؟ سارہ نے اطمینان سے دونوں بازو کو سینے سے لپیٹتے ہوئے سوال کیا تھا۔ وہ بھی انسان تھی، آخر کب تک برداشت کرتی؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ سبرینا نے غصے سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سگڑ گئی تھی اور ناک کے نتلی تیز سے پھولنے لگی تھی۔ آف کورس میں اپنے اور داؤد کے رشتے سے مطمئن ہوں۔ سبرینا نے جیسے سارہ سے زیادہ خود کو یقین دلایا تھا۔ نہیں، تم مطمئن نہیں ہو، ورنہ یوں مجھے روک کر داؤد سے دور رہنے کے لیے وارن نہیں کرتی۔ میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ تمہیں یہ تک پتہ نہیں کہ وہ تمہارے لیے جذبات رکھتا بھی ہے کہ نہیں۔ سارہ نے ٹھنڈے لہجے میں اسے آئینہ دکھایا تھا۔ سارہ کی بات سبرینا کو جلا کر راکھ کر گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سارہ کا گلا دبا کر اسے مار دیتی۔ داؤد اور میرے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ تم کبھی بھی نہیں سمجھ سکو۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے پرفیکٹلی میچ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی ضروریات بھی اچھی طرح پوری کرتے ہیں۔ یو نو فرینڈز بینیفٹ۔ سبرینا نے آنکھ ماری، اور جلد ہی ہم اپنی اس پارٹنرشپ کو ایک مستقل راستے کی شکل دینے والے ہیں۔ سبرینا کا لہجہ فخریہ تھا، دل جلاتا ہوا۔ اس کی بات سن کر سارہ کو اپنے دل ڈوبتا سا محسوس ہوا۔ تم دونوں شادی کرنے والے ہو؟ اسے اپنی ہی آواز اجنبی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی بات سن وقت چہرہ دیکھ کر سبرینا کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اس کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ میں داؤد کو وہ سب دے سکتی ہوں جس کی وہ تمنا کرے یا سوچے، دولت، شہرت، پیار، محبت، سب کچھ۔ میرے ڈیڈ بہت بڑے بزنس مین ہیں، سہگل فیملی نام تو سنا ہی ہوگا۔ دنیا بھر میں اس کا کام پھیلا ہوا ہے۔ وہ داؤد کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اور تم کیا ہو؟ کیا کر سکتی ہو اس کے لیے یا اس کے کیئر کے لیے؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ جس کا باپ خود اپنی کمپنی گروی رکھ کر علاج کو گیا ہو، وہ کیا کسی کا کیئر بنائے گا؟ سارہ کو اب اس سے الجھنے پر افسوس ہو رہا تھا۔ ساحل نے ٹھیک کہا تھا، سبرینا وہ خود جو نظر آتی ہے تمہارا داؤد تمہیں ہی مبارک ہو، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے یہ کہانیاں جا کر کسی اور کو سناؤ۔ سارہ نے خود کو کمپوز کیا۔ مس سارہ فاروق، تم لاکھ انکار کرو پر سچ یہ ہے کہ تم ابھی تک داؤد کو چاہتی ہو، اس سے پیار کرتی ہو، مگر افسوس اب وہ تمہارا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ میرا ہو چکا ہے اور میرا ہو کر ہی رہے گا۔ یہی وہ بھی چاہتا ہے۔ سارہ نے جواب دینے کے بجائے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر گاڑی کے پاس آئی اور گاڑی سے ٹیک لگا کر سگریٹ پیتے ہوئے ساحل کی طرف اس کا کوٹ بڑھایا۔ ساحل نے سگریٹ زمین پر پھینک کر کوٹ اس کے ہاتھ سے لے کر اس میں سے گاڑی کی چابی نکال کر کار ان لوک کی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پورے راستے گاڑی میں خاموشی چھائی رہی تھی۔ 2 گھنٹے کی خاموش سفر کے بعد ساحل نے گاڑی سارہ کے گھر کے پاس روکی۔ سارہ
आई एम वेरी सॉरी सिस्टर, मुझे तुम्हें ज़बरदस्ती वहाँ लेकर नहीं जाना चाहिए था। वो शर्मिंदगी से इसका उतरा हुआ चेहरा देख रहा था, जब बिल्कुल मुरझा चुका था। इट्स ओके, जो होना था वो हो गया। वैसे भी दाऊद अपनी जगह ठीक ही था, मैं शायद इसी काबिल हूँ। वो उदासी से बोली, तुम इतनी पीली क्यों हो रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? साहल ने अब इसे तवज्जो से देखा था। साहल, एक बात पूछूं? इसने गाड़ी से उतरने से पहले अपने जहन में अदम मचाता सवाल पूछना मुनासिब समझा था, वरना वो शायद पूरी रात रोती ही रहती थी। क्या तुम सबरीना और इसके फादर को जानते हो? मैं पर्सनली तो नहीं जानता, पर वाकफियत रखता हूँ। पर तुम क्यों पूछ रही हो? वह हैरान हुआ। बस ऐसे ही, वो हाथ मसलने लगी थी। सहगुल साहब सबरीना के वालिदैन और इनका बिजनेस वर्ल्ड में बड़ा नाम है। यूँ समझो, जिस काम में हाथ डाल दे वो सोने की कान बन जाता है। और आजकल तो इनकी नज़र करम दाऊद पर है। अभी बात है दाऊद की तो जिंदगी बन जाएगी। वो धीमे लहजे में बोली। इसके बदतरीन खदशात दुरुस्त साबित हो रहे थे। वो गलत थी और सबरीना सबरीना दुरुस्त। दाऊद एक खुद और हार्ड वर्किंग आदमी है, और इसके तो अब्बा का ही इतना बड़ा बिजनेस है। वो कभी भी किसी की मदद से आगे बढ़ना पसंद नहीं करेगा। भला का आना पसंद है, इतना तो तुम भी जानती ही होगी। साहल, क्या मैंने जो फैसला किया था वो गलत था? अगर मैं अलग ना होती तो इसके माँ बाप खुश रह पाते? क्या वो इस हाल यूरोप में मुझे लिए बगैर तालीम मुकम्मल कर पाते? शायद नहीं। तुम्हारा फैसला इस वक्त के लिहाज से दुरुस्त था। पर खैर, सब छोड़ो, घर जाओ और आराम करो। कल ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगा। वो नन्ही से बोला था। गुड नाइट। वो गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई थी। इसके अंदर जाने के बाद साहल ने गाड़ी अपने घर की तरफ मोड़ ली थी। घर में आकर वो काफी देर दरवाजा लॉक करके इसे टेक लगाकर खड़ी रही थी। किस्मत एक बार फिर इसे और दाऊद को आमने सामने ले आई थी। क्या ये वाकई इसकी कुदरत ने दूसरा चांस दिया था? मगर सबरीना, ये तो वाजह था कि मुस्तकबिल की राहें अब एक नहीं हो सकती। मोहब्बत वफा पाकीज़गी मांगती है। मोहब्बत में शराकत शिर्क होती है, और दाऊद ये शिर्क कर चुका था। अब इसकी जिंदगी में सारा नामी लड़की की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब वो सबरीना का था, एक रईस बाप की बेटी, जिसकी जीन्स में शायद 5 पन और कैंसर नहीं था। सारा ने अपने आंसू पोंछे और ऊपर अपने कमरे में आई। यूँ दाऊद का बार बार इसकी राह में आना, बिना रिश्ते के कर्बत बढ़ाना, ये सब गुनाह था। और बेहतर यही था कि वो इसकी राह से हट जाती, अपने माँ बाप के पास लौट जाती, जो मुश्किल जरूर था मगर नामुमकिन नहीं। कमरे में आकर इसने घड़ी में वक्त देखा। रात के 10 बज रहे थे। पार्टी तो वो अधूरी ही छोड़ कर आई थी। कुछ सोचकर इसने अपना पर्स पलट करना शुरू किया। कुछ देर बाद एक विजिटिंग कार्ड इसकी मोमी उंगलियों में जगमगा रहा था। कपकपाते हुए हाथों से इसने वो नंबर मिलाना शुरू किया। हेलो सैयद, दलाल शाह स्पीकिंग। एक भारी आवाज़ अभी, जिसे सुनकर वो एक बार फिर घुघरा उठी थी, पर अब ये कड़वा घूंट इसे पीना ही था। मैं सारा फारूक। सहरे नसीब मिस फारूक, आज आपने इस नाचीज को याद किया। वो खुश हुआ था। आप? सारा ने हिम्मत जमा की। क्या अब भी आपकी ऑफर बरकरार है? वह आंखें बंद करके तेजी से बोल रही थी। सीरियसली सारा? मुकाबल की हैरत की कोई इंतहा नहीं थी। अगर आप मुझसे निकाह पर तैयार हैं तो यकीन करें, मैं दूसरे दिन ही आपको आपके माँ बाप से मिलवाने के लिए ले जाऊंगा। वह एक वफाकी वजीर था।
جس کے لیے NOC ویزا پاسورڈ سب بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ میں تیار ہوں، آپ ہمدانی انکل سے کل بات کر لیجیے۔ سارا نے بمشکل حامی بھر کر فون رکھ دیا تھا۔ تو داؤد اب ہماری کہانی ختم۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی فون بستر پر پھینک کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ سعید طلال شاہ کی تیسری بیوی بننے کا فیصلہ اب اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ شام ڈھلے وہ گھر آیا تھا، جب اسے ماں تخت پر فون ہاتھ میں لیے بات کرتی نظر آئی۔ وہ سیدھا جا کر انہی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ عالیہ تم فکر مت کرو، وہ میری بھی بیٹی جیسی ہے، تم بس فاروق بھائی کا خیال رکھو، باقی سارا کے نکاح کی تیاریاں میں دیکھ لوں گی۔ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹا داؤد ایک لمحے کو ساکن سا ہو گیا تھا، یعنی سارا اس کے ہونے جا رہی تھی۔ جبھی تو اماں نکاح کی تیاریوں کی بات کر رہی تھی۔ دل خوش فہم سا ہو گیا تھا۔ اس دلکش دلربا لڑکی سے بلا کی ناراضگی سے ہی، پر اس کا اپنی زندگی میں شامل ہونے کا احساس۔ اللہ، اس محبوب مرد نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ اماں کے فون بند ہونے کے بعد وہ سیدھا ہوا۔ کس کے نکاح کی تیاری کر رہی ہیں آپ؟ اس نے سرسری انداز میں سوال کیا۔ اپنی سارا کے۔ اور کس کے بھائی؟ بس اللہ اس بچی کے نصیب اچھے کرے اور خوش رکھے، وہ نرمی سے کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ محترمہ راضی کیسے ہو گئی؟ داؤد نے طنز کیا۔ شاید اکیلے رہتے رہتے تھک گئی ہے، اور طلال نے وعدہ کیا ہے اسے شادی کے فوراً بعد اس کے اماں ابا سے ملوانے لے جائے گا۔ طلال کون اور وہ کیوں لے کر جائے گا؟ داؤد کے ماتھے پر شنگین نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ طلال سارا کا ہونے والا شوہر، اور ظاہر ہے شوہر ہی اسے لے کر جائے گا۔ اب میں یا تم تو لے جانے سے رہے۔ انہوں نے اسے گھورا۔ سارا کا ہونے والا شوہر؟ داؤد شوق ہو گیا تھا۔ سارا کا کسی اور کے ساتھ؟ یہ تو برداشت ہی نہیں تھا۔ کس نے طے کیا یہ رشتہ؟ اس کے لہجے کی تلخی نوٹ کر کے یاسمین تھک گئی۔ وہ اب بھی سارا سے محبت کرتا ہے، یہ سوچ انہیں لذکا گئی تھی۔ سارا نے خود اس کا ذکر ہمدانی بھائی صاحب سے کیا تھا۔ ہم سب تو بس اس کی خواہش پر یہ نکاح کروا رہے ہیں۔ سارا کی خواہش؟ میں کھانا گرم کر رہی ہوں، ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤ۔ اماں اس کی بات اگنور کرتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تم سے کسی اچھے کی امید رکھنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ داؤد نے زور سے اپنا ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار میں مارا اور الٹے پیر واپس باہر چلا گیا۔ کافی دیر سڑکوں پر گاڑی دوڑانے کے باوجود اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس حد تک مجھے تم ہی لے کر آئی ہو، اور اب اتنی آسانی سے تم مجھ سے پیچھا نہیں چھڑوا سکتی۔ وہ خطرناک حد تک سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اب جو بھی کرنا تھا اسے ہی کرنا تھا۔ یہ محبت تھی یا ضد یا انتقام؟ وہ اس سب سے انجان بس کچھ کرنے کی ٹھان چکا تھا۔ سارا اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کے نکاح کا سن کر داؤد چین سے نہیں بیٹھے گا، اس لیے اس نے اپنا فون بند کر کے نئی سم اور نیا نمبر لے لیا تھا، جس کا علم صرف نادیہ، ساحل، طلال شاہ اور ہمدانی انکل کو تھا، اور گھر بھی لاک کر دیا تھا، جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہیں۔ گاڑی نادیہ کے گھر پارک کر دی تھی اور خود 10 دن کی گروسری کر کے گھر میں نظر بند ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ نکاح ٹھیک 10 دن بعد سعید طلال شاہ کے والد کی آمد پر رکھا گیا تھا۔ طلال نے اسے فون کر کے شاپنگ کروانے کی آفر کی تھی، جسے وہ طریقے سے منع کر دی تھی۔ آج بھی شام ہونے کو تھی۔ وہ گھر میں اسکائپ پر اپنی امی سے باتیں کر رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ امی، ہمدانی انکل کی کال آ رہی ہے، آپ اب ریسٹ کریں، بابا کو سلام کہیے گا، میں کل پرسوں پھر کال کروں گی۔ اسکائپ بند کر کے اس نے ہمدانی انکل کو کال ملائی۔ انکل آپ کال کر رہے تھے؟ سلام دعا کے بعد اس نے پوچھا۔
सारा बेटी, तुमने ऑफिस आना तो छोड़ ही दिया है, इतना काम है। साहल भी विजिट पर गया हुआ है और मुझे आज भी कुछ फाइल्स साइन करनी है जो तैयार भी नहीं है। सॉरी अंकल, वो शर्मिंदा हुई। आप वो फाइल्स घर भेज दें, मैं तैयार कर दूंगी। इसने तजवीज़ दी। इतना वक्त नहीं, पार्टी को अभी 2 घंटे में, बस सब रेडी चाहिए। तुम जल्दी से ऑफिस आ जाओ, मिलकर कर लेते हैं। मुझे बूढ़े की कुछ मदद ही हो जाएगी। इन्होंने रिक्वेस्ट की तो सारा इन्हें इनकार ना कर सकी। घड़ी देखी, शाम के 4 बज रहे थे। गाड़ी नादिया की तरफ थी। इसने करीम कॉल करके कैब बुक कराई और जल्दी से कमीज शलवार तब्दील करके बालों को जोड़े में लपेट कर अच्छी तरह से दुपट्टे से चेहरे को कवर करती हुई एहतियात से घर से बाहर निकली। इसे डर था कहीं दाऊद ने इसकी निगरानी के लिए किसी को यहाँ ना लगाया हुआ हो। ऑफिस पहुंचकर वो हमदानी साहब के साथ काम में बिजी हो गई थी। फाइल्स रेडी हो गई थी। यकीनन ये सब इतने शाकिर नोट्स पर तैयार देखकर दाऊद तुम्हारे काम से ज़रूर इम्प्रेस होगा। इसने आज सुबह से अदम डाला हुआ था इस फाइल्स के लिए। दाऊद, वो चूंकि अंकल, ये दाऊद कौन? इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। अपना दाऊद, हयात का बेटा, इसी ने तो ये कंपनी खरीदी है, बस आता ही होगा। तुम ऐसे करो, इसके आने पर कुछ चाय कॉफ़ी का एहतमाम कर लेना। इन्हें इन दोनों के दरमियान होने वाली सर्द जंग का कोई इल्म नहीं था। दाऊद से सामना करने का सोच कर ही इसकी नर्वसी बढ़ती जा रही थी। हथेलियों में नमी उतर आई थी। अंकल, मैं वो जाने का बहाना ढूंढ ही रही थी कि दरवाज़ा खुला और निक सिक से तैयार खुशबुओं में बसा दराज का दाऊद हया शहराजी अंदर दाखिल हुआ। कैसे हो बेटा? हमदानी साहब ने सलाम का जवाब देकर इसकी खैरियत पूछी। मैं ठीक हूँ अंकल। इससे बात करते करते वो सारा की तरफ मतवज्जा हुआ, जो बड़े अनहकाम से सर झुकाए फाइल पर नजरें जमाए खड़ी थी। कैसी हो तुम? इसका सवाल सुनकर वो सीधी हुई। मैं चाय लाती हूँ। वो तेजी से कमरे से निकल गई थी। दाऊद, तुम कंपनी का चार्ज कब लोगे? वो दोनों मर्द हजरात बातें कर रहे थे जब सारा चाय की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई। दाऊद ने हमदानी अंकल से बातें करते हुए सारा पे नजर डाली, जो गाय जमाती से चाय के कप में चम्मच ला जा रही थी। सारा, मैं पिछले 1 वीक से तुम्हारे घर पागलों की तरह फोन किए जा रहा हूँ। घर का चक्कर भी लगा रहा हूँ, पर ना तो तुम फोन उठाती हो ना घर पर मिलती हो। क्या बात है? क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? वो घर पर होकर ना होने का नाटक कर रही थी। वो बड़े अतमनान से कुर्सी से टेक लगाए इससे जवाब तलबी कर रहा था और हमदानी साहब इन दोनों को देखे जा रहे थे। चाय? सारा ने खामोशी से अंकल और इसके सामने चाय रखी। अंकल, शाम हो रही है, अब मैं चलती हूँ। वो संजीदगी से कहकर फाइल्स दाऊद के सामने रखकर निकलने लगी थी कि इसने बैठे बैठे ही बड़े एहतियात से अपना हाथ बढ़ाकर इसकी कलाई अपनी गिरफ्त में ले ली थी। रुको, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अंकल, इससे पहले सारा कुछ शिकायत करती वो इसका हाथ थामे खड़ा हो गया। अंकल, अब इजाज़त दे, बाद में मिलता हूँ। अभी तो सारा को घर छोड़ना है। वो इन्हें हक्का बक्का छोड़कर सारा को जबरदस्ती अपने साथ घसीटते हुए बाहर निकल गया। इतना शोर मचाकर फाइल्स बनवाए, कम से कम इन्हें तो ले जाता। वो बुड़बुड़ाए थे। बाहर निकलकर दाऊद ने अपनी गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर सारा को बैठाने के बाद लॉक किया और खुद घूमकर आकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। सारा का घर बामुश्किल 20-25 मिनट के ड्राइव पर था। वो संजीदगी से ड्राइव कर रहा था। पूरे सफर गाड़ी में सन्नाटा छाया रहा था। घर के नजदीक पहुंचकर एन गेट के सामने इसने गाड़ी पार्क की। लिफ्ट के लिए बहुत शुक्रिया। सारा तेजी से उतरकर अपने घर के मेन गेट की तरफ बढ़ी। बड़ा कुंडा
ہٹا کر اندر داخل ہو کر وہ لوہے کا گیٹ لاک کرنے لگی تھی، جب گاڑی لاک کر کے داؤد نے تیزی سے اپنا پیر اڑا کر اسے دروازہ بند کرنے سے باز رکھا۔ میں بھی تمہارے ساتھ آ رہا ہوں۔ اس نے مین گیٹ کھول کر سارا کو بازو سے پکڑ کر ایک طرف کیا اور لوہے کا دروازہ بند کر کے کنڈا لگا دیا۔ نہیں، آپ میرے ساتھ اندر نہیں آ سکتے، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ اس نے سکون سے بولتے ہوئے سارا کے شانے پر سے اس کا پرس اتار لیا تھا۔ میرا پرس واپس کریں۔ وہ چلائی پر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بڑے اطمینان سے اس نے اندر داخلی دروازے کی چابیاں نکال کر پرس سارا کے ہاتھ میں زبردستی تھمایا اور خود آگے بڑھ کر مالکانہ انداز میں دروازہ ان لاک کر کے اندر داخل ہو گیا۔ تمہاری اتنی ہمت، مجھے اکیلا سمجھ کر ڈرا رہے ہو؟ سارا نے سامنے آ کر اسے روکنا چاہا۔ اور پلیز اسٹاپ دس میلو ڈرامہ۔ وہ اسے سامنے سے ہٹا کر اندر داخل ہو کر لائٹس آن کرنے لگا تھا۔ میں یہاں صرف تم سے بات کرنے آیا ہوں، کوئی قتل یا ریپ کرنے نہیں آیا، اس لیے شرافت سے بیٹھ کر میری بات سنو۔ وہ گرایا تھا تو سارا اس کی بات سن کر خوف زدہ ہو گئی۔ داؤد پلیز، میں تھک گئی ہوں اور دیر بھی بہت ہو گئی ہے، آپ ابھی جائیں، پھر کسی دن کے وقت آئیے گا۔ ابھی صرف شام کے 7 بجے ہیں۔ اس گدھے تلال کے ساتھ دیر تک گھومتے باتیں کرتے تمہیں وقت کا خیال نہیں آتا، یا میں یہ سمجھوں کہ تمہیں میری کمپنی، میرا ساتھ اچھا نہیں لگتا؟ درست، بالکل درست کہا، مجھے آپ سے خوف آتا ہے۔ وہ صاف صاف بات کرنے کی ٹھان چکی تھی۔ سارا لسن، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس روز فارم ہاؤس پر میرا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، اور ساحل نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ میں اس رویے پر بعد میں افسوس کروں گا۔ جانے دیں، بھول جائیں سب۔ سانا نے گہری سانس بھر کر اس سے پیچھا چھڑانا چاہا۔ ویسے بھی وہ تو پہلے ہی داؤد کو کلین چٹ دے کر سارا الزام خود پر لے چکی تھی۔ سارا کی بات سن کر وہ 2 قدم آگے بڑھا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ سارا کی شانوں پر رکھ کر اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا، پر وہ پلکیں جھکا گئی تھی۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ جی، وہ بامشکل بولی۔ ڈیم سائرا، مت کرو ایسا۔ وہ پھوٹ پڑا تھا۔ اس کی گرفت سائرا کے شانوں پر اور مضبوط ہو گئی تھی، انگلیاں جیسے کھال کے اندر گھسی جا رہی تھی۔ کیا نہ کروں؟ سارا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تم ہر بات اپنے دل میں رکھ کر پیچھے ہٹنا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ کیوں سب کو معاف کر کے خود پیچھے ہٹ جاتی ہو؟ کیوں اپنے دل کی بات نہیں بتاتی؟ کیوں؟ اوکے، سارا نے بامشکل اس کا ہاتھ اپنے شانوں پہ سے ہٹایا۔ میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اب بہت روڈ اکڑ بد مزاج ہے، اور اس دن آپ نے سب کے سامنے میری بے عزتی کی، میرا تماشا بنا دیا۔ آپ معافی کے قابل نہیں ہو۔ وہ بولتے بولتے روحانسی ہو گئی تھی۔ اب ٹھیک ہے، وہ سارا کی بات سن کر اطمینان سے سر ہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر نزدیکی صوفے پر اسے اپنے ساتھ بیٹھا لیا۔ چلو شاباش، اب یہ بھی بتا دو کہ تم نے مجھ سے شادی کرنے کی حامی کیوں بھری تھی، جبکہ تم یہ رشتہ آگے لے کر چلنا ہی نہیں چاہتی تھی؟ وہ پوری توجہ سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اسی اپنی نگاہوں کے اثار میں لیے جواب طلبی کر رہا تھا۔ وہ آہستہ سے تھوڑا سا کھسک کر ان دونوں کے درمیان فاصلہ قائم کر گئی تھی۔ بہت دیر ہو گئی ہے، آپ جائیں، سبرینا آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی ہوئی سرد مہری سے بولی۔ تو اس نے داؤد کو سبرینا سے اس کا رشتہ یاد دلایا تھا۔ وہ میرے ساتھ نہیں رہتی، اور نہ ہی میں نے اسے اتنا حق دیا ہے کہ وہ میرے آنے جانے کا حساب رکھے۔ اس نے صحیح کہا، مگر آپ نے تو کہا تھا کہ آپ اور سبرینا، میں یہاں سبرینا کی نہیں، ہماری بات کرنے آیا ہوں، میری اور تمہاری۔ اس نے بات کاٹی۔
ماضی گزر چکا ہے اور گزرا ہوا وقت یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں بھول چکی ہوں، آپ بھی بھول جائیں، میں نہیں بھول سکتا۔ جب تک تم مجھے اپنے پیچھے ہٹنے کے اقرار کر کے بعد میں انکار کرنے کی کوئی ریزنیبل وجہ نہیں بتا دیتی، میں آگے نہیں بڑھ سکتا اور نہ ہی تمہیں بڑھنے دوں گا۔ اس نے سارا کی تھوڑی کوئی انگلیوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔ آپ دور رہو کر بات کریں، یہ مغرب نہیں ہے اور نہ ہی ہماری تعلیمات اس بے حیائی کی اجازت دیتی ہے۔ سارا نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ دور میں رہ نہیں سکتا اور تم دور جاؤ، میں ہونے نہیں دوں گا۔ داؤد نے اس کے ہاتھ چھوڑ کر اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں بھر لیا تھا۔ چھوڑیں پلیز، وہ خوفزدہ ہوئی۔ داؤد بڑے سکون سے پرشوق نگاہوں سے یہ من پسند منزل دیکھ رہا تھا، پر اس کا خون جھلکتا چہرہ دیکھ کر اسے رحم آ گیا تھا۔ کل دوپہر 12 بجے ریڈی رہنا۔ وہ اسے بغور دیکھتا ہوا کھڑا ہوا۔ کیوں؟ یہ فائلز اور کانٹیکٹ سائن کرنے جانا ہے جو آج تمہیں چھوڑنے کے چکر میں رہ گئے۔ آپ کو چلے جائیے، میرا آنا ضروری نہیں۔ 12 مطلب 12، انڈرسٹینڈ؟ 1 منٹ بھی دیر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ سختی سے کہتا ہوا کھڑا ہوا۔ دروازہ لاک کر لو۔ وہ ہدایت دے کر اپنا کوٹ اٹھا کر سارا کے گھر سے نکل گیا تھا۔ یا اللہ میرے دل سے اس دل کی محبت نکال دے۔ سارا نے اس کے جانے کے بعد اداسی سے دعا کی تھی۔ ہلکے عنابی رنگ کے بٹن کے قمیص شلوار میں ملبوس لمبے بالوں کو حسب عادت جوڑے میں لپیٹتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی صبح 12 بجے تیار ہو چکی تھی۔ وہ داؤد کی ضد طبیعت کو بخوبی جان چکی تھی۔ خواہ ہنگامہ کھڑا ہو، اس سے بہتر کچھ دیر کے لیے اسے برداشت کرنا تھا۔ ٹھیک 12 بجے باہر داؤد نے ہارن بجایا تھا۔ وہ سنجیدگی سے فائلز ہاتھ میں لیے باہر نکلی۔ اسے آتا دیکھ کر داؤد گاڑی سے باہر نکلا اور آگے کا دروازے کے لیے کھولا۔ وہ اسے سلام کرتے ہوئی خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اسے ساتھ لیے رجسٹر آفس پہنچ چکا تھا۔ گاڑی پارک کر کے اس نے سارا کو اترنے کا اشارہ کیا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ سارا چاروں جانب بھنت کے لوگوں، پولیس، ہتھیاری لگے افراد کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ لیگل پیپرز اب گھر بیٹھ کے تو سائن نہیں ہو سکتے تھے۔ اس نے سارا کی کم عقلی کو سراہا۔ 2 قدم چلتے ہی داؤد کے چہرے کے زاویے بگڑنے شروع ہو گئے تھے۔ وہ رک کر سارا کے عین سامنے کسی گہنے سائے دار شجر کی طرف کھڑا ہو گیا تھا کہ کسی کی نظر بھی اس پر نہ پڑے۔ تمہارے پاس شال نہیں ہے؟ اس نے پوچھا۔ آتے جاتے لوگوں کی نظریں اس کا پارا چڑھا رہی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا آپ ادھر آنے والے ہیں، ورنہ شال کیا میں بورخا ارینج کر لیتی۔ وہ جل کر بولی، جس پر داؤد نے گھور کر اسے دیکھا، پھر اپنا کوٹ اتارا۔ یہ پہنو اور دوپٹہ اچھے سے سر پر لو۔ وہ کوٹ اس کی سمیت بڑھائے کھڑا تھا۔ اس ماحول سے وہ بھی گھبرا چکی تھی، اس لیے بنا بحث خاموشی سے اس کا کوٹ تھام کر پہن لیا تھا۔ داؤد کے وجود کو محسوس خوشبو نے اسے اپنے اعصاب میں لے لیا تھا۔ ایک لمحے کو اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ اس کے مردانہ پرفیوم کی بدبو سارا کو اپنے وجود میں سرایت کرتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ میں بھی کتنی پاگل ہوں۔ اگر سبرینا بھی ہوتی تو وہ بھی اتنے ہی رسپانسز ہوتا۔ یہ سب خاص میرے لیے تھوڑی ہے۔ خود کو تسلی کرتی ہوئی وہ داؤد کے پیچھے چل پڑی تھی۔ اندر سٹی کورٹ کے احاطے میں حمدانی صاحب اپنے وکیل کے ساتھ ان دونوں کا ویٹ کر رہے تھے۔ جلدی کریں، اگلی باری ہماری ہی ہے۔ سلام دعا کے بعد ان کے وکیل نے ان سب کو اندر چلنے کا کہا۔ اندر کئی وکیل اور اسکورٹس موجود تھے جو جج تک پہنچنے جانے سے پہلے ہی معلومات نپٹے لیتے تھے اور ان کی سمت بڑھائے۔ فاروق
टेस्ला ताई 10 करोड़ पर मिस्टर हमदानी के पास फिर भी रखवाई हुई थी, पर अब फारूक साहब में इतनी हिम्मत और इस्ताहत नहीं थी कि इसको छुड़ा सकते, इसीलिए इन्होंने हमदानी को इसे सेल करने का कह दिया था। सर कंपनी के पेपर्स, दाऊद का वकील भी आ चुका था। ये कंपनी मिसेस दाऊद के नाम पर मिस्टर दाऊद खरीद रहे थे। वकील ने पेपर्स आगे बढ़ाए। मिसेस दाऊद हमदानी साहब भी ठीक ठाक हैरान हुए थे। मिसेस दाऊद आगे आए। इर्दिली ने आवाज लगाई, चलो। वो सारा का हाथ थाम कर आगे बढ़ा। ये सब वो शाक हुई, शायद कसम की घबराहट इस पर तारी हो गई थी। इसने सारा को खामोश रहने का इशारा किया, मगर कोई ड्रामा क्रिएट मत करो, वरना तुम्हारा ही तमाशा बन जाएगा। पहले ही तुम्हारी वजह से मैं बहुत खवार हो चुका हूँ, पर अब ये मामला चाहत का नहीं, अना का बन चुका है। सीधी तरह से जो हो रहा है होने दो, वरना घर में कुछ किया तो सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी। वो इसके कान के पास कर आया था। वो खौफजदा हो गई थी। मिसेस दाऊद, आपका शनाख्ती कार्ड? क्लर्क ने सवाल दोहराया। सारा ने बदहवासी से पर्स में से कार्ड निकाल कर आगे दिया। ये तो आपके वालिद के नाम है। ऑब्जेक्शन हुआ। निकाह नामा लाए। सर, निकाह एमरजेंसी में पढ़ाया गया था, पेपर्स नहीं है। अगर आप फीस लेकर हमारी अभी कोर्ट मैरिज करवा दे तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? दाऊद ने संजीदगी से जेब से 1000 के नोटों की गट्ठी निकालकर आगे रखते हुए कहा, ओ वसीम, इन साहब को मैरिज रजिस्टर दफ्तर लेकर जाए और हाथ के हाथ सर्टिफिकेट लेकर आओ। 5 बातें हुए। इस अफसर ने अपने अर्दिल को हुक्म दिया। चले साहब। वो दांत कोसते हुए इनकी करीब आया। अंकल आए। दाऊद ने शॉर्ट खड़ी सारा का हाथ थामकर हमदानी साहब को और इनके वकील को साथ आने का इशारा किया। अंकल। सारा ने परेशानी से हमदानी साहब को देखा, जिन्हें खुद भी ये सब समझ नहीं आ रहा था। जो हो रहा है होने दो, जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हारी ही मानी जाए। वैसे भी ये सब एक कागजी कार्रवाई है, से ज्यादा कुछ नहीं। इसकी आंखों से झोंकती जिद और हथकंडी इसे चट कर गई थी। आधे घंटे बाद सारा के वली हमदानी साहब की मौजूदगी में इनकी कोर्ट मैरिज हो चुकी थी। कंपनी सारा के नाम रजिस्टर करवा कर वो सब रजिस्टर्ड ऑफिस से बाहर निकले। सारा को गाड़ी में बैठाकर वो हमदानी साहब के पास आया। अंकल। दाऊद, ये सब क्या था? अंकल, फारूक अंकल की जिंदगी भर की मेहनत इनका हक थी। आप फिक्र मत करें, ये मैंने अपनी खुशी से किया है। मगर बेटा, सारा खुश नहीं है। वो खुश होना चाहती ही नहीं है। आप इसकी फिक्र मत करें। वो तुम्हारे अब्बा हयात, इसको मैं क्या जवाब दूंगा? अब्बा की आप फिक्र मत करें, इन्हें मैं कुछ दिन ठहर कर खुद बता दूंगा। वो सुकून से इन्हें तसल्ली देता हुआ अपनी गाड़ी में आया, जहाँ सारा बिना आवाज अपने रोने का शुगल पूरा कर रही थी। कुछ खाओगी? गाड़ी स्टार्ट करके इसने दोस्ताना अंदाज में पूछा। आप? सारा ने सुर्ख आंखों से इसे देखा, पर इसकी नजरों की तपश से घबरा कर पलकें झुका ली। आप क्या? आपने ये सब करके ठीक नहीं किया।